السلام علیکم، ویلکم ٹو 360 اسٹوریز آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ پلیز کر لیجئے۔ پیسے اور طاقت نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا اور وہ اس رب کو ہی بھول بیٹھا جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو رضیہ بیگم؟ میں نہیں مانتا ان باتوں کو، یہ سب قصے کہانیاں ہیں جن باتوں کو میرا دل ہی نہیں مانتا۔ میں کیسے ان باتوں کو مان لوں؟ توبہ میری یا اللہ توبہ! یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ہزار دفعہ آپ کو سمجھایا ہے کہ ایسی الٹی سیدھی باتیں مت کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈریں۔ بیگم، میرا نام سیٹھ وقار ہے۔ سیٹھ وقار، میرے پاس کیا نہیں سب کچھ ہے، بنگلہ، گاڑیاں، بے شمار دولت، وہ سب کچھ جو انسان کو چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ مجھے کہاں سے ملا؟ محنت سے۔ میں نے دن رات محنت کی اور آج میرے پاس سب کچھ ہے۔ یہ مجھے کسی نے نہیں دیا، میں نے خود حاصل کیا ہے۔ کسی خدا نے اوپر سے نہیں پھینکا۔ ہر وقت خدا خدا کرتی ہو، کہاں ہے خدا؟ دکھاؤ مجھے، اگر خدا ہے تو وہ نظر نہیں آ رہا۔ میں نہیں مانتا ایسے خدا کو جو نظر ہی نہ آئے۔ تو پھر میں یہ کیسے مان لوں کہ موت کا فرشتہ موت دیتا ہے، انسان کی روح قبض کرتا ہے اور کسی کو نظر بھی نہیں آتا؟ میں نہیں یقین کرتا ایسی باتوں پر۔ اچھا باتیں چھوڑیں، ٹھیک سے ناشتہ تو کر لیں۔ آپ تو پڑھے لکھے جاہل ہیں، میرے تو سر میں درد ہونے لگا ہے آپ کو سمجھا سمجھا کر۔ ارے تم میرے ساتھ اپنا دماغ نہ لڑایا کرو، تمہیں تو پتہ ہے کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ اچھا میں آفس جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وقار ٹیشو پیپر سے منہ صاف کرتا باہر چلا گیا۔ یا میرے خدا اس کم عقل انسان کو ہدایت دے دے، اے میرے پروردگار میری دعا سن لے، یہ کہہ کر رضیہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ سیٹھ وقار اپنی مہنگی ترین گاڑی میں بیٹھا مین روڈ پر جا رہا تھا۔ وہ ڈرائیونگ بھی خود ہی کرتا تھا، غریبوں سے سخت نفرت کرنا والا اور بے رحم انسان تھا۔ وقار درمیانی رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک ایک بوڑھا آدمی اس کی گاڑی کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا تو سیٹھ وقار نے ایک دم بریک لگائی۔ وقار نے بڑی مشکل سے گاڑی کو روکا، اس کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ اس کو غصے میں دیکھ کر بوڑھا آدمی گھبرائے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دیں صاحب، میں نے آپ کو روکا۔ وقار نے زور سے بوڑھے کے گال پر تھپڑ مارا۔ بکواس بند کرو، اگر تم گاڑی کے نیچے آ جاتے تو جانتے ہو میں نے کتنی مشکل سے گاڑی کو روکا ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ صاحب مجھے آپ سے ایک کام تھا، میں آپ کے گھر بھی گیا۔ وقار اور بھڑک اٹھا، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ مجھ سے ملنا ہے تو فیکٹری میں ہی ملا کرو، تم کیوں گھر گئے تھے؟ بوڑھا ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میرا بچہ بیمار ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیں، میں اس کے لیے دوائی لے آؤں۔ سیٹھ وقار نے طیش میں آ کر بوڑھے کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ارے بوڑھے، تمہارا دماغ خراب ہے؟ بیٹا تمہارا بیمار ہے، دوائی کے لیے پیسے میں دوں؟ کیوں دوں میں پیسے؟ پہلے جو پیسے لیے وہ تم نے واپس نہیں کیے۔ وہ دھاڑا، خدا کے لیے صاحب جی مجھے غریب پر مہربانی کریں، میں آپ کے سارے پیسے واپس کر دوں گا۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، ارے جاؤ دفع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ اور کس خدا کی بات کرتے ہو جسے میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں؟ اور آج کے بعد فیکٹری آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں نوکری سے نکال دیا ہے۔ بوڑھے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اے میرے خدا، اس بے رحم اور ظالم انسان سے چھین لے ساری دولت اور جان لے لے، اس موت کا فرشتہ بھیج، اور تجھے پتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے بیٹے کو تندرستی دے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ چلا گیا اور سیٹھ وقار غصے سے سر کو ہلاتے ہوئے بولا، بے وقوف بوڑھا، خدا ہوگا تو تیری بد دعا سنے گا۔ یہ کہتے ہوئے وقار گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وقار اپنے کمرے میں بیڈ پر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے خواب میں موت کا فرشتہ آیا اور بولا، مجھے اس خدا نے بھیجا ہے جو زندہ اور قائم ہے، جس پر تو یقین نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے جا سیٹھ وقار کی جان نکال کر لے آ، اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے اور میں ہوں موت کا فرشتہ، آج تیری جان لے کر ہی جاؤں گا۔ تم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھ سے بہت ناراض ہے، تم غریبوں پر ظلم کرتے ہو، موت پر یقین نہیں رکھتے، تیار ہو جاؤ میں تمہاری جان نکالنے لگا ہوں۔
सेठ वकार का पूरा जिस्म कांप रहा था और वो इतना डर गया था कि रोने लगा। मुझे माफ कर दे ऐ मेरे रब, मुझे यकीन आ गया है कि ये तेरा ही भेजा हुआ मौत का फरिश्ता है। आज से ही मैं सच्ची तौबा करता हूँ, कभी किसी गरीब को तंग नहीं करूँगा। मुझे थोड़ी सी ज़िंदगी दे दे, मुझे माफ़ कर दे ऐ मेरे परवरदिगार। तू मौजूद है, जिंदा और कायम है, मुझे यकीन आ गया है। जाओ, तुम्हें मोहलत दी। मेरे रब ने मुझसे कहा कि अगर ये आदमी सच्ची तौबा कर ले तो इसे थोड़ी मोहलत दे देना, मैं फिर आऊँगा। ये कहकर मौत का फरिश्ता चला गया। वकार की आंख खुली तो वो अपने नर्म बिस्तर पर दराज था, मगर इसका पूरा जिस्म पसीने पसीने हो रहा था। एसी की ठंडक में भी इसके कपड़े पसीने से शराबूर थे। इसको एहसास हो गया था कि वो गलत था और दुनिया बनाने वाले ने इसको बता दिया था कि वो ही खालिक और मालिक है, जब चाहे जला बख्श दे और जब चाहे जान ले ले। सेठ वकार ने सच्चे दिल से तौबा की और अहद किया कि वो अब कभी भी अपने रब की नाफरमानी नहीं करेगा। रात के इस पहर जब मैनेजर साहब ने अपने सेल फोन पर सेठ वकार का नंबर देखा तो वो शदीद हैरान हुआ। या अल्लाह खैर, कहते हुए इसने यस का बटन पेश कर दिया। जी सर, हुक्म। वो बोला, साबिर साहब, हमारी फैक्ट्री में जो बूढ़ा वर्कर था जिसको मैंने आज फारिग कर दिया था, इसको वापस रख लें और इसको बच्चे के इलाज की जो रकम दरकार है वो दे दें मेरे सुबह आने से पहले। बाकी बातें फैक्ट्री आकर करूँगा। मैनेजर साहब हैरान फ़ोन थामे खड़े थे और सेठ वकार ने मुतमिन अंदाज में सर बिस्तर की पश्त से लगा लिया।